اب میں گزارش کروں گا ہمارے نہایتی محترم پادری صاحب سے، پادری پطرس یونس صاحب سے، کہ وہ آئیں اور اس سیشن کو لیڈ کریں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے یہاں پر بلایا گیا۔ آج میں یہاں کے چرچ کا انچارج نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک گیسٹ اسپیکر کے طور پر یہاں پر موجود ہوں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی خدمت کے دائرے کار سے نکل کر کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نکل کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جان اور پہچان سکیں۔ میری زندگی مسلسل ایک جد و جہد کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ مجھے ملتی نہیں ہیں، مجھے ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے ان کے لیے جو ہے وہ خود سے وسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں، مجھے ان کو پانے کے لیے خود سے چیزوں کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری ایفرٹس کے پیچھے میں خدا کی حضوری میں پہلے جھکتا ہوں کہ خداوند اگر تیری مرضی ہو تو میں ان کاموں کو کرنے کا وسیلہ بن پاؤں۔ جب میں آپ جیسا تھا، جب میں نوجوانی کے عالم میں تھا، تو میری لائف میں کوئی پرپز ہی نہیں تھا۔ امیجن کریں، کوئی پرپز ہی نہیں تھا، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایسے کوئی استاد بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے کہ جو ہمیں ہمارے محلوں میں یا ہمارے چرچ میں یا ہمارے اسکولوں میں، جیسے اب سیمینارز ہوتے ہیں، شاید اس وقت اتنا ٹرینڈ عام نہیں تھا، لیکن زیادہ تر جو فوکس ہوتا تھا وہ چرچ ہی ہوتا تھا، اور پادری صاحبان ہوتے تھے جن سے انسپریشن لیتے تھے، موٹیویشن حاصل کرتے تھے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ صرف کتنا ہوتا تھا، اوکیجنلی کام۔ سمجھ بات کو آئی ہے کیا میں نے کہا ہے؟ وہ ہماری زندگی میں ایک مسلسل طریقہ کار نہیں تھا۔ تھوڑی سی چیز ہوئی، بڑے موٹیویٹ ہوئے اور کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ہم اپنی زندگی کو کبھی بھی حاصل ہی نہیں کر پائے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہے۔ کیوں؟ پرپس ہی کوئی نہیں تھا۔ جب سٹارٹ کیا میں نے اپنی لائف میں، پروفیشنل لائف کی طرف گیا، تو میں نے ہوٹل مینجمنٹ میں کچھ کام کرنے کی کوشش کی، اور شیرٹن اس وقت، آج کل تو موو اینڈ پک ہے لیکن اس وقت وہ شیرٹن تھا، تو وہاں پر میں نے تقریباً کوئی 8 سال کام کیا، مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام میں نے کیا۔ کوئی کام نہیں تھا، بس یہ ہے کہ روزی روٹی کمائی اور گھر پہ آ گئے، یا کچھ دیکھ لیا، یا پھر اس زمانے کے جو اداکار تھے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی۔ کاپی پیسٹ والا سلسلہ جو ہے وہ ہماری لائف میں رہا، اور آج بھی جب میں نوجوانوں کو کاپی پیسٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا زمانہ یاد آتا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ جب میں یہاں پر آیا تو میرے پاس کرنے کو بہت کام تھا، اور میں پلان کرتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ یہ جو بک میں نے لکھی ہے، پتہ نہیں مجھے کہ یہ کب چھپ کر آئے گی، لیکن میرے پاس سافٹ کاپی بھی موجود ہے اور ہارڈ کاپی بھی موجود ہے۔ یہ میری زندگی کے وہ لمحات تھے جب میں نے اس بک کو شروع کیا۔ ٹائٹل اس کا تجدید ہے اور خود کی دریافت کا سفر ہے۔ میں بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کو سنتا تھا اور بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، جن میں یہ کتاب ہے جینے کی وجہ۔ اس میں اکیگائی کی باتیں کی گئی ہیں، اور یہ کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو ان کتابوں میں جو مواد ملتا ہے، اگر آپ اس کا موازنہ خدا کے کلام کے ساتھ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلام ہی سے لی گئی ہیں، اور انہی کو مختلف لفظوں میں ڈھال کر جو ہے وہ نیا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ ہم اپنی زندگی میں اقرار نہیں کرتے، خود کی پہچان نہیں کرتے۔ اب ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ اب ہم کس کی طرف آئیں گے؟ ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جب ہم خود کی پہچان نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کے منصوبے کو کیسے سمجھیں کہ خدا کا منصوبہ میرے لیے کیا ہے؟ جب تک ہم اپنی پہچان نہیں کریں گے، اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کو بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، تو پھر آپ اپنے اندر کی صلاحیت کو کیسے پہچان پائیں گے؟ اور پھر جب آپ کو پتہ چل جائے
کہ میرے پاس یہ نعمت ہے یا یہ صلاحیت ہے یا یہ ہنر ہے، یہ سکل میرے پاس ہے، تو پھر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ہم جنوبی ایشیا کی اگر بات کریں تو اکبر بادشاہ موجود تھا۔ پادری صاحب ذرا میری ہیلپ کیجیے گا کہ ان کا جو مشیر خاص تھا بیربل، بادشاہ بہت بڑا ہے لیکن اس نے بھی اپنا ایک مشیر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اسے جو اس کی بادشاہت کے کام ہے ان میں ان کا مددگار بن سکے اور ان کو اچھا صلاح مشورہ دے سکے۔ میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھیں کہ شاید وہ، اچھا میری انگلش تھوڑی سی کمزور ہے، برائے مہربانی ذرا اگر لفظ ایسے اسے ہو جائے تو اس کو سلپ آف ٹنگ سمجھ لیجیے گا۔ تو جو لوگ اپنا استاد نہیں رکھتے، میں اگر اس کا تجزیہ کروں تو بیربل جو ہے وہ اکبر کا استاد تھا، شہنشاہ اکبر کا استاد تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ ایک کیا رکھا تھا؟ مشیر رکھا ہوا تھا جو اسے آگاہی دیتا تھا۔ اگر میرے پاس سکل ہے، میرے پاس نعمت ہے، تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کا مجھے سیکھنا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایک چیز آ گئی ہے تو ہم شاید اس کو بڑی جلدی کنٹینیو کر جائیں گے۔ ایک اور سوال میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہے، نوجوان ہے، نوجوانوں کے زمانے میں اب کون سا اداکار جو ہے مشہور ہے انڈیا کا؟ مائک ذرا یوز کرے پلیز۔ کون سا اداکار مشہور ہے؟ کیا عطا، کیا آپ کو یشوا آپ کے کیا بتا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ اچھا اس والے حصے سے بتایا، آج کل کون سے اداکارہ مشہور ہے؟ شاہ رخ خان، ایس کے شاہ رخ خان۔ شاہ رخ خان کیوں مشہور ہے، کیوں ہمیں یاد رہتا ہے؟ کیونکہ لوگ اس کی کاپی کرتے ہیں، لوگ اس کے سٹائل کو اپناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برانڈ ہے تو اس کا لک ہم میں نظر آئے گا تو ہم بھی پرکشش بن جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ کاپی پیسٹ والے سلسلہ نا۔ پھر آپ کی اپنی شخصیت کہاں ہے؟ آپ کو خدا نے بڑا یونیک بنایا ہوا ہے، آپ اس کے ہاتھ کا ڈیزائن ہے، تو آپ نے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ کہیں رکھ چھوڑا ہے، اور جو دوسرے کو خدا نے ڈیزائن دیا ہے اس کو اپنے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ماسک بنا کے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہم کبھی بھی اپنے ہونے کا مقصد جو ہے وہ دریافت نہیں کر پائیں گے۔ اپنے ہونے کا مقصد اگر آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شخصیت پرستی سے نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں کہ جیسا وہ ہے میں بھی ویسے ہی بن جاؤں، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑا امیر ترین شخص ہے تو میں بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہوں، میں بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میں اس امیر ترین شخص کے قابل نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہوں؟ ضرور ہے کہ انہیں ساری جڑی دولت کمائی ہے کوئی نہ کوئی انہیں ہیر پھیر کیتا ہے۔ آپ اپنی تگ و دو کو آگے نہیں بڑھاتے۔ کبھی آپ نے 80-20 جو پرنسپل ہے وہ سنا؟ 80-20 پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ لوگ 80% جو ہے وہ چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں کر پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو 20% کو کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ رزلٹ 100% لے کے آتے ہیں۔ جو بہت سارے کاموں کو پکڑ کر ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا رزلٹ کیا آئے گا پھر؟ تو ہماری لائف میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنی دریافت کریں، اپنے آپ کو پہچاننا شروع کریں، اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کریں گے تو آج پھر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے بھی یہ موقع دیا کہ میں بھی اس میں کچھ حصہ ڈال سکوں۔ پادری سنیل کے لیے بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور CYCD کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس مقام کو چن کر اس خدمت کو کرنے کا ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اس سارے نظام میں بابرکت بنے رہیں اور اس کے نام کو عزت اور اس کے نام کو جلال جو ہے وہ دیتے رہیں۔
اگر میں آج کے اس سیشن کے جو عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں جلدی سے، ختم نہیں ہو رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ بائبل کے مطابق اگر میں ان باتوں کو کرنا چاہوں تو خدا کی عبادت اور جلال کے لیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی عبادت اور اس کے جلال کے لیے۔ حوالہ کیا ہے؟ یسایہ 43واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ محبت اور رفاقت کے لیے حوالہ کیا ہے؟ پیدائش پہلا باب 27 سے 28ویں آیت تک۔ خدمت اور ذمہ داری کے لیے حوالہ کیا ہے؟ پیدائش دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ یہ وہ آیات ہیں جو بائبل کے مطابق بتاتی ہیں کہ ہمارا وجود، ہماری زندگی، ہمارا ہونا جو ہے وہ خدا کی محبت، خدمت اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ تو میں ایک جرنل سی بات آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ 3 باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کس طرح سے کام کرتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے نام کو عزت اور خدا کے نام کو جلال جو ہے وہ دیتے چلے جائیں۔ اب اگر میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہر شخص یونیک ہے۔ ہر شخص کیا ہے؟ منفرد ہے، لیکن اپنی انفرادیت کو ہم نے کہیں کھو دیا ہے۔ میری انفرادیت کیا ہے؟ میں کیسے آگے بڑھوں؟ آغاز میں نے اپنی کتاب کی بات آپ سے کی تو اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی جو میری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں کہ کس طرح میں نے اپنی لائف کا ایک اچھا حصہ جو ہے، جب میں توانا تھا، انرجیٹک تھا، تو میں نے کس طرح اس کو ویسٹ کر دیا ایسے کاموں میں جن کا حاصل آج بھی مجھے نہیں ملا۔ میں نے ان کو ویسٹ کرنا شروع کر دیا، چونکہ میرے پاس ایسے مینٹور نہیں تھے کہ میں ان کے پاس اٹھتا، بیٹھتا، سیکھتا، ان کے ساتھ بات کرتا۔ گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ بنیادی تعلیم سے آگے بڑھنے کے موقع جو ہے وہ مل سکے۔ میں اور میرا تعلق لالو کھیت پیرش کے ساتھ ہے، میرے ماں باپ آج بھی لالو کھیت میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنی زندگی میں وہاں پر دیکھا، اپنے ساتھ دیکھا، تو محلے میں لڑائی جھگڑے، شراب پینا، نشے کرنا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ریسلنگ بھی ہوتی تھی، وہاں پر جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ کا بھی سامان کلب بڑا بنا ہوا تھا، وہاں پر جو ہے اچھے ٹیوشن سینٹر بھی بنے ہوئے تھے، وہاں پر جو ہے وہ چرچز کے اندر ہر روز عبادت بھی ہوتی تھی۔ تو جو کچھ پھر ہم نے وہاں سے کوشش کی کہ کچھ سیکھ پائیں، تو اس لیے پورے طرح سے نہیں سیکھ پائے کہ ہمیں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نظر آتی تھی۔ اچھا، بڑی جلدی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا آپ بھلاتے کیسے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اپنا آپ کیسے بھولتے ہیں ہم؟ کاپی کر کے۔ واہ کیا بات ہے، دوسروں کو یاد کر کے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ رات کو آپ اپنے ساتھ سوئیں تو بڑا اچھا ہے نا؟ ہم رات کو سوتے ہوئے سو رہے ہیں، اچھا البرٹ نے یہ کہا تھا، صبح دیکھوں گا میں۔ تو اپنا آپ تو ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس، کیا ہے جوائسن؟ کیا آپ کے پاس اپنا آپ ہے؟ رات کو سوتے وقت کسی کو تنگ تو نہیں کرتے، کسی کے خیالوں میں تو نہیں جاتے، چھلانگے تو نہیں وہاں پہ مار رہے ہوتے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی پہچان نہیں کر پا رہے۔ پہچان آپ نہیں کر پائیں گے کہ آپ کی تخلیق ہوئی اور آپ کا تخلیق کار کون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنی لائف کو اچھے سے دیکھنا شروع کر دو، منفیت سے نکل کر ایک مثبت زندگی اور سوچ کو اپناؤ، تو پھر خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کدی آندے نے آپ بڑیاں گلاں کردا ہے، پہلا اپنے گرے بان تے جھاک لے، تو دوسرا آندا میں بٹن لائے نے میں جھاکاں گا کیویں؟ یعنی اپنے آپ کو تو میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ پیک کر دیا ہوا ہے۔ کھولیں اپنے آپ کو۔ جب آپ اپنے آپ کو کھولیں گے تو پھر ہی آپ اپنے تخلیق کار کو پہچان پائیں گے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اگر تخلیق کار کو، خدا کو آپ پہچان پائیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اس نے آپ کو کیوں بھیجا ہے۔
ایسے تو نہیں پتہ چل جائے گا آپ کو. تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے کوئی نہ کوئی ہو جو آپ کو آپ کی شخصیت کے بارے میں بتائے کہ آپ کون ہو. اب میں پوچھتا ہوں نوجوانوں میں سے آپ کون ہو؟ سارے مل کے بھی بتا سکتے کون ہو آپ. اتنی دیر لگاتے ہیں. اچھا یہ والا حصہ ہے. کون ہو آپ؟ انا مرشد. آپ اپنے اپنے نام بتا رہے میں ہوں. ٹھیک ہے. اب ایک نام کے تو کئی ہو سکتے ہیں نا، لیکن جس طرح سب کے ہاتھ کی لکیریں فرق ہے، اسی طرح ہر ایک نام کے ساتھ ہم نام ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی انفرادیت اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھنا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اچھا زبور نویس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں کون ہوں. مجھے اپنے تخلیق کار سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں کون ہوں. کدی تسی اپنے اماں ابے سے سوال کیتے میں کون ہوں؟ وہ کی جواب دیندے ہیں؟ تو میرا منڈا ہے، تو میری کڑی ہے. وہ فوراً اپنی ملکیت جو ہے وہ ملکیت ڈال دیتے ہیں کہ تو میرا ہے. ایسے کرتے ہیں نا. یہ جو میرے والا سلسلہ چلتا ہے نا، پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے مکس اپ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو گوانا شروع کر دیتے ہو. اچھا کچھ کے بچے اپنے ماں باپ کی پہچان بنتے ہیں. وہ جڑے ڈگے پہ ہوتے ہیں انہوں نے بارے اے اودا منڈا ہی، ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ اودا منڈا ہے. یہ والی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمیں خود کی پہچان سے کیا کر دیتی ہیں. اور کہیں یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ایک مسیحی جو ہے وہ غلط حرکت کر رہا ہے اور وہ خدا کے کلام و احکام کی تحقیر کر رہا ہے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ پھر کہا جائے گا تم دنیا کے نور ہو. بولیے. پہچان اور مقاصد، میں نے بائبل میں سے کتنی باتیں آپ کو بتائی تھی؟ 3 کہ بائبل کے مطابق آپ کا یہاں پر ہونا، زندہ ہونا، جینا، اس کا مقصد کیا ہے. میں نے بتا دی. جس نے لکھا ہوگا لکھ لیا ہوگا، جس نے نہیں لکھا اس نے نہیں لکھا ہوگا. میں خوش ہوں اس لیے بھی کہ آپ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اگر آپ زبور 139 پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کی انفرادیت کا ذکر کیا گیا ہے. اور کس طرح سے اس نے کیا ہے کہ خدا نے میرے بے ترتیب مادے کو اس وقت دیکھا جب میں اپنی ماں کے رحم میں کیا پا رہا تھا؟ ترتیب بن رہا تھا. تو وہ مجھے جانتا تھا. اس وقت بھی وہ مجھے جانتا تھا. جب میں نے اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی تھی تب بھی وہ مجھے جانتا تھا. تو جو جانتا ہے اس کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ دنیا میں 4 قسم کے لوگ اکثر ہوتے ہیں. میں صرف 3 قسم کے بتاؤں گا، 4تھی قسم آپ نے ڈھونڈنی ہے خود ہی. ایک وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رہنمائی لو کیونکہ وہ جانتے ہیں. ایک وہ ہے جو نہیں جانتے کہ وہ کیا جانتے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کیا جانتے ہیں. ایک اوپر والا لیڈر بن گیا، نیچے والا جو ہے وہ اس کا فالوور بن گیا. اس کی پیروی کرے گا تو وہ بھی لیڈر بن جائے گا. اچھا چوتھی جو ہے، تیسری میں چھوڑ رہا ہوں. جو 4تھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں پادری صاحب کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن وہ بزید ہوتے ہیں کہ میں آپ بھی تو نہیں ہیں ایسے. وہ بزید ہوتے ہیں کہ میں اور یہ لوگ دنیا میں عام ہیں اور انہی لوگوں کو بہت ساری دنیا فالو کرتی ہے. ایسی بات ہے بھائی صاحب. تو خدا مجھے جانتا ہے، خدا میری زندگی کو جانتا ہے، وہ مجھے بناتا ہے، وہ مجھے سنوارتا ہے. اس نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. اس نے جب اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے تو وہ مقصد ہے اس کا. اچھا مقصد کو اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو یرمیہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں 29واں باب، تو 11ویں آیت میں خدا اس بات کو سکھاتا ہے کہ میرا منصوبہ تمہارے لیے بھلا ہے، اچھا منصوبہ ہے.
اور اس اچھے منصوبے میں زندہ امید ہے، مستقل مزاجی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ تھرو آؤٹ بنی اسرائیل کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ وفاداری کے ساتھ نہیں چلے، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی نیچے، کبھی اوپر، لیکن خدا ان کے ساتھ کیا رہا ہے؟ وفادار رہا ہے۔ اور جو پہچانتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا۔ دیکھیں، کبھی کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں موجود ہیں، لیکن شاید میں اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ابھی تک پا نہیں سکا۔ ایک پیپر دے دیجیے گا دونوں سائڈوں کو، دے دیے، پین بھی دے دیا۔ اچھا، کبھی کبھی ہم جان نہیں پاتے، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ 2 گروپ یہاں بنے ہوئے ہیں تو 2 گروپ کے لیے ابھی میں صرف 3 منٹ کا آپ کو بریک دیتا ہوں۔ یہ 4 گروپ بنائے آپ لوگوں نے، 4 گروپ جو ہے ان میں سے ایک لیڈر بن جائے گا۔ لیڈر جو ہے ایک سوال کرے گا، لیڈر سوال کرے گا کہ میری زندگی میں یہ والا مقصد ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ 3 جملے صرف لکھیں گے اس کے ساتھ مل کر کہ یہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ 3 باتیں یہ سب کو پتہ چل گئی؟ تو آپ کے پاس 3 سے 5 منٹ جلدی سے کر لئیے پلیز، تھینک یو۔ 6 ہیں تو 6 گروپ ہیں، 6 لیڈر ہیں، جلدی سے ایک سوال جو لیڈر لکھے گا، 3 اس کی اسٹریٹجی بنا کے دیں گے کہ اس بات کو ہم ان 3 طریقوں کے ساتھ کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ 5 منٹ ہے آپ کے پاس، تھینک یو۔ کہ جب ہم ایک شخص کے پاس ایک اچھا کام کرنے کا ارادہ موجود ہے تو اس کے ساتھ کتنے مل کر اس اچھے ارادے کو آگے لے کے چلتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ جب میرے پاس آپ کے پیارے پیارے خیالات آ جائیں گے تو اس میں تھوڑے تھوڑے پیارے پیارے خیالات جو ہیں وہ ہم بھی ایڈ کر دیں گے، اور ان دی اینڈ جب سیمینار ختم ہوگا تو CY/CD جو ہے اس کو ایک اچھے ریزولوشن کے ساتھ آپ کو ریٹرن کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی سب کے؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کا منصوبہ جو ہے، جو مجھے جاننا چاہیے میرے بارے میں، اس سے پہلے مجھے اپنے بنانے والے تخلیق کار خدا کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور ہم نے کلام مقدس میں سے کچھ باتوں کو جو ہے وہ خدا کی حضوری میں سنا تاکہ ہم ان باتوں پر اپنا دھیان لگا سکیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں غیر یقینی چیزیں دیکھتے ہیں، کون سی چیزیں؟ غیر یقینی چیزیں دیکھتے ہیں جن پر یقین نہیں آتا اور کرنے کو من نہیں کرتا، تو اس سارے پروسیس میں رہتے ہوئے خدا پر اپنا دھیان لگائیں، اور اس بات پر جو یرمیہ کی آیت میں ہم نے سنا کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا انم، تو پھر شروع کریں سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا گروپنگ والا بھی، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بات میں تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ جو کتاب پچھلے 1 سال سے میری کوشش تھی بن جائے، یہ آج ہی شاید ممکن ہو جاتا، لیکن یہ چھپ کر ابھی تک نہیں آ پائی، تو اس کی پروف ریڈنگ مکمل ہے، بس یہ چھپنے کے لیے تقریباً تیار ہی ہوگی۔ تو یہ جو پرپس کی بات کی گئی ہے نا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کی دریافت کا سفر جو ہے وہ کیسے کریں گے، وہ کون سے نکات ہیں جن کے وسیلے سے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ری انوینٹ کر سکتے ہیں۔ میں ری انوینٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم ایک دفعہ تھوڑا سا اٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو دوبارہ اٹھنے کے لیے یرمیہ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر شاہ سوار جو ہے وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے تو کیا پھر وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شاہ سوار ہے، اس نے اٹھنا ہے، پھر اس نے پھر جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں مشکل حالات دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ مقصد میری زندگی کا کیا ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ خدا نے باغ عدن میں انسان کو بتا دیا، بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ اس کے پیدا ہونے کے بارے میں۔ اچھا، پیدا وہ کیسے ہوا ہے؟ خدا نے کہا کہ بھائی آؤ انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر کیا کریں؟
اب دیکھ لیں آپ. پھر وہ کہتے ہیں وہ کالا پرا دفع کرو. یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہر انسان کس کی شکل و شبیہ پر ہے. بولیے کس کی شکل و شبیہ پر ہے؟ خدا کی شکل و شبیہ پر ہے. جوشوا جب آپ ڈن کر لیں تو مجھے بتا دیجیے گا. جب ہم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم خدا کی شکل و صورت پر ہیں تو پھر اپنے پرپس کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. خدا نے جب بنایا تو پھر بنانے کے بعد آپ سے اس نے رفاقت رکھی. تو میری زندگی کا پرپس کیا ہے کہ میں بھی رفاقت رکھوں. پولوس نے کہا میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. پھر پولوس نے کہا کہ ویسے ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا. پھر پولوس نے کہا کہ تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. پھر پولوس رسول نے کہا کیا کہا؟ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر. اپنے آپ کو دریافت تو کرو. پہلے اپنے آپ کو دریافت کرو، اپنی شناخت کرو کہ میں کون ہوں. کاپی پیسٹ والا ماسک اپنے اوپر سے اتار دیں تو پھر ہم آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو دریافت کر لیں گے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم زبور بڑے شوق سے گاتے ہیں. کون سا؟ فضل نال اے رب بخش گناہ سب، وانگو فضل رحم کر تو میں اتے. تو ری انوینٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلام مقدس میں موجود ہیں. اگر کہیں آپ پریشان ہوں، حالات غیر یقینی ہوں، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یشوع کی کتاب، 2 یشوع بیٹھے ہوئے ہیں. میں کتاب والے یشوع کی بات کر رہا ہوں، جنگجو یشوع کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ بھی جنگجو ہیں، ورشپر بھی جنگجو ہی ہوتے ہیں جو خدا کے جلال کا اظہار کرتے ہیں. کیا کہا؟ وہ گھبرایا، وہ پریشان ہوا. اس سے کہا نہیں، جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ ہوں. تو جو تیری زندگی کا مقصد ہے اس کو لے کر چل. اگر تو کیا کرے گا، اگر شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے گی تو پھر اس کا رزلٹ آنا شروع ہوگا کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا وہ میں تجھے. ذرا دیکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیتے ہیں، جب اپنے آپ کو آپ پہچان لیتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، پھر آپ کو اپنے کمیاں اور کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. موسیٰ کو جب خدا نے بلایا تو اس کی کمی اور کمزوری کے وہ بہانے لے کے بیٹھ گیا. میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو ہکلاتا ہوں، میری تو زبان ہی ساتھ نہیں دیتی. اس نے ایکسکیوز پیش کیا، حالات سے ڈرا ہوا. اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری کہانی تھی کہ وہ مصر میں جانا نہیں چاہتا. خدا اس کو اس کی پہچان کروا رہا ہے کہ تیری پیدائش کیا ہے؟ یونیک ہے. ایسا ہے نا، تیری پیدائش کیا ہے؟ یونیک ہے. تیری زندگی کا مقصد جو تیرے سامنے رکھا گیا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو غلامی سے کیا کرانا ہے؟ آزاد. ہو گیا. یہ کون سا گروپ ہے؟ نام بتائیں گروپ کا نام. مہر اقبال. جو اس گروپ کا لیڈر ہے وہ سامنے آ جائے. صرف 2 منٹ ہیں، صرف 2 منٹ. شاباش شاباش، جلدی سے. Hello, my child. Good afternoon, everyone. Hopefully, you all are having a wonderful day. And I am the group leader of this one group. And well, this is me, Mehar Iqbal. And if I talk about the aim of my life, so I want to become an air hostess. And if I talk about the base, as you can see on the screen, so first of all, I have to clear all the boards. And then if I talk about the steps of it, so I have to get the knowledge about all my profession, related to my profession. I have to become an air hostess. For becoming an air hostess, I have to be a fluent English speaker. And then I'll apply on it. And then when I got all the trainings of the air hostess, then if God will, my God will, one day I will become an air hostess. That is my goal. Would you please translate? Just yes, sure. اپنی ماں بولی پیش کرو. اوکے. اگین میں بتا دیتی ہوں کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے میں بننا چاہتی ہوں ایئر ہوسٹریس، جو کہ
this is my deep desire. پہلے تو when I was in my intermediate, جب میں intermediate میں تھی تو ہر جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے, بٹ I didn't get the میں نے اس لحاظ سے پرسنٹیج نہیں لی. دیٹس وائی میں نے اس لیے اپنا مائنڈ سیٹ کیا کہ میں نے پھر ایئر ہوسٹس بننا ہے. تو اس کے بعد پھر میں جب بنیاد کی بات کروں تو میں نے بورڈ کلیئر کر لیا, اور ابھی میں ٹرائی کر رہی ہوں فار اپلائنگ اور میں ٹرائی کر رہی ہوں اپلائی کرنے کے لیے, اور میں انگلش اسپیکنگ بھی سیکھ رہی ہوں, اینڈ آئی جسٹ ٹرائنگ ٹو اسپیک اردو. تھینک یو. نیکسٹ. ابھی آپ سب نوٹ کر رہے ہیں سوال کیا تھا, اسٹریٹجیز کیا تھی. سیکنڈ, یوتھ. چلے جی, کون پرویز ہے؟ یوتھ پرویز, روت پرویز. بیٹا وہ مائک پڑا ہوا. مسیح میں آپ سب کو سلام. جو ٹاپک تھا آج کا, جس طرح یوتھ کے حوالے سے جو ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, میرے گروپ ممبرس کے نیم مس نائلہ اور مس رفت ہے میرے ساتھ. ہم 3 ممبرس ہیں ہمارے گروپ میں. ہم نے جب اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی کہ ہمیں کون سا ہمارا ایم ہے جس پر ہم متفقہ رائے کے ساتھ ہم اس کو بیان کر سکیں, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہم جب ابھی ہم لوگ یوتھ ہیں, تو یوتھ کو اکثر جب ہم اپنی ایج میں 18, 16, 17 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ ہم نے آگے چل کر کیا کرنا ہے, یا ہم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, ہم نے کون سے پلان کی طرف جانا ہے. کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ہی صحیح نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ اگر اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کریں, فاؤنڈیشن پر بات کریں, تو پھر ہم اپنے ان رستوں کو اپنائیں گے جس کی طرف ہمیں جانا ہے. اس وقت ہم لوگ یہ بات نہیں کر سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, یا میں نے اپنی زندگی کا اتنا وقت برباد کر دیا ہے. کیونکہ ہم نے اپنا پچھلا ہوم ورک نہیں کیا ہوتا, تو جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ بات کرنی پڑ جاتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ وقت برباد کیا ہے, یا میں جو حاصل کرنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی ہم نے اس کو نہیں کیا. سو دا مورل از کہ ہمیں اپنی فاؤنڈیشن کے اوپر کام کرنا ہے, اور جتنا ہمارا مضبوط ہماری بنیاد ہوگی ہم اتنا ہی زیادہ تناور درخت بنیں گے. شکریہ. تھینک یو. نیکسٹ, تیسرا گروپ. تیسرا گروپ نمبر 3. مجھے نا آج کل کم سنائی دے رہا ہے. مائک میں بولے. میکس, گروپ میکس. میتھیو متی رسول آ جاؤ. چلا گیا. اس کے گروپ کا کوئی ہے؟ اوکے, آپ پڑھ دو جوشوا, آپ پڑھ دو. کویسچن کیا تھا؟ واٹ از آور لائف پرپس, دا پرپس آف آور لائف. آئی وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ ہیلتھ کیئر provider and I want to work all over the world in their best organization. آپ کو اپنی ایجوکیشن اسٹرانگ کرنی چاہیے. یہ ٹاپ یہ ہے. اوکے, نیکسٹ. الشاد, بردر الشاد. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی ہو. اس ساری ایکسرسائز میں جو مقصد ہم نے اپنی طرف سے ظاہر کیا, اس میں ہم ہاؤ ٹو بلڈ ہز کمیونٹی, ہم اپنی کمیونٹی کو کس طرح بلڈ کر سکتے ہیں.
تو بعض تجربات ایسے ہوئے جس میں سے ایک جو میں چند دن پہلے کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سنڈے کو میں ٹریجرر ہوں اپنے چرچ پیرش میں. تو میرے باس نے کہا جی سنڈے کو ورک لوڈ ہے تو آپ جو ہے سنڈے کو کام پر آئیں گے. میں بولا سر سنڈے کو میں نہیں آ سکتا. تو سر نے بولا جی کیا وجہ ہے؟ میں بولا جی میں ٹریجرر ہوں اپنے چرچ میں, تو سارے فنڈس کلیکشن کا کام میرے پاس میری رسپانسبلٹی ہے, دوسرا بندہ کوئی تیار نہیں ہے, تو اس لیے میں سوری سر میں آج جاب پر نہیں آ سکتا. تو ادھر سے مجھے انکشاف ہوا کہ سر وہ جو میرے باس تھے وہ بھی اپنی کمیونٹی کے ٹریجرر ہیں. تو باتوں باتوں میں یہ پتہ چلا کہ ان کا پر منتھ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 کروڑ سے بھی اوپر کا ہے, اور ہمارے چرچز میں ہم جو ہے وہ یعنی کہ بلکہ بعض دفعہ پہ 1 زیرو پیچھے ہیں اور زیادہ تر 2 زیرو پیچھے ہیں. تو یہ ہمارا کمیونٹی کا لیول, ہم یعنی کہ فائنینشلی مالی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی کافی پستی میں جا رہے ہیں. تو ہمارا جو زیادہ تر ٹیلنٹ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی کمیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ایک تو ہمیں ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے, اور دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنی اخلاقی حالت پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ, سب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. اچھا تھوڑا سا میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ضرور کروں گا کہ میں نے جو بات کی ایک گروپ سے, میری پلیز کم فارورڈ, میں نے یہ بات کی کہ آپ نے اپنی لائف میں جو پرپز ہے آپ کا, جو آپ کرنا چاہتے ہو, بننا چاہتے ہو, آپ نے اس کو لکھنا ہے. آپ نے لکھ لیا اس کے اوپر یو وانٹ ٹو بی اے ایئر ہوسٹس. اب 3 اسٹریٹجیز بنانی تھی اس میں کہ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے آپ کے پلان میں 3 ایسے کون سے جو ہے وہ پوائنٹس ہوں گے جن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بیٹھ جائیں. اسٹریٹجی بتانی تھی کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. جیسے ایک ہے ابھی, اچھا کہہ رہے تھے 5 ہی. نوید, یہ ہمارے چرچ کا بڑا ہونہار بچہ ہے. مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام کروں میں. اچھا ہمیں پادری صاحب نے کچھ سوال دیے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو ہم لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں. میں نے لکھا ہے پہلے تو میں ای کامرس کا کہ میں اس فیلڈ کے اندر اور مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو اس میں فیلڈ کے اندر 5 سال ہو گئے میں کنٹینیوسلی کر رہا ہوں, اور یہ ہمارے سر کو پتہ بھی ہے. تو پہلے جو ہمارا مقصد ہے وہ اکیڈمی ایجوکیشن. اگر ہماری زندگی کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے, اگر ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو ہم کیسے اپنی فیلڈ کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسری بات جو ہمارے پاس لکھی ہے اسٹرگل. ٹھیک ہے, اگر اسٹرگل نہیں ہے تو ہم لوگ کبھی بھی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. جب اسٹرگل ہی نہیں کریں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تھرڈ جو بات ہے نان اسٹاپ, رکنا نہیں ہے کہ ہم لوگ نے ایک چیز کو سیکھ لیا اور اس پہ رک گئے. ہر فیلڈ کے اندر ہر ایک دن نہ ایک دن نئی جو ہے اپڈیٹ آتی ہے. تو اگر ہم لوگ اپڈیٹ نہیں ہیں تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہم لوگ چوتھی چیز کو دیکھیں, ٹائم مینجمنٹ. اگر ہماری زندگی کے اندر جو مین مقصد ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے ٹائم مینجمنٹ. ہر چیز کو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا کہ اس ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے اور اس ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے. اور جو 5ویں چیز ہے, تھوڑا سا اس کو پلیز آپ اوپر کی طرف کرتے ہیں, فائنینس کے لیے یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ کر سکتے ہیں. جب فائنینس نہیں تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر اس کے لیے ہمیں گھر والوں کی سپورٹ چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے میں نے جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد, ویسے مجھے پتہ نہیں تھا, انہوں نے فیلڈ لکھی تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ, میں نے بولا میری فیلڈ نہیں ہے, تو اس لیے میں نے جو ہے وہ چینج کروا دی ہے. اور ابھی جو میں آپ کو جو اس کو کلوز کرنا چاہوں گا,
اپنی زندگی کی آپ سب کی ایک زندگی کے اندر مقصد ہونا چاہیے. اگر ہماری زندگی کے اندر مقصد نہیں ہے نا تو ہم لوگ بالکل بیکار ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ میں نے دیکھے بچے جن کو انٹر کے بعد پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ جو وہ بہت غلط بات ہے. ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نے میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے. اور آج AI بہت زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. بہت شکریہ آپ. یہ وہ بات تھی جو میں آپ سے کروانا چاہتا تھا، اور آپ سب نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کر اس بات کو اجاگر کیا ہے. اور یہ وہ بات آ جاتی ہے کہ جب آپ خود کو پہچان جاتے ہیں، اپنے تخلیق کار کو پہچان جاتے ہیں، آپ کے تخلیق کار نے جو آپ کے لیے منصوبہ بنایا ہے اس کو جان جاتے ہیں، تو یہ بات جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے نا، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہے. اس ایک نے ہم کو طرح طرح کا بنا کر طرح طرح کے جو ہے وہ کام دے دیے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کیا، اپنا سہارا بھی دیا، مدد بھی دی. یوشوا گرنے لگا تو اسے پکڑ لیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو مضبوط ہو جا. جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. موسیٰ کی بات کی تو موسیٰ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہیزیٹیشن میں ڈال کر انکار کرنا چاہا تو اس کے لیے بھی مقرر کر دیا، لیکن اس کی لائف کا پرپس اسے کھونے نہیں دیا. اور میں جو بات کرنے لگوں ابھی، جو گول سیٹ کرنے کے بعد کہ جب آپ اپنی لائف میں اپنے پرپس کو جان جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق کلام حق کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں، تو کلام ہمیں ان ساری باتوں کو لے کر چلتا ہے. تیموتھیوس کو کیا کہا پولس نے کہ جو نعمت تجھے ملی ہے اسے کیا کر، چمکا دے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا. اب آپ سب پر خدا کا فضل ہے، خدا نے آپ کو نعمت دی ہے اور نعمتیں طرح طرح کی دی ہوئی ہیں. اب ان طرح طرح کی نعمتوں کو جو خدا نے آپ کو اسکل دی ہے، ہنر دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، قابلیتیں دی ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ ان کا استعمال کرو گے، اگر نہیں پتہ ہوگا تو کیسے استعمال کرو گے. تو اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو خدا کے کلام میں تھوڑا سا سمو دیں. یہ جو ایک پرنسپل ہے یا ایک لا جو ہے، یہ قانون جو ہے جسے ہم بہاؤ کا قانون کہتے ہیں، بہاؤ کا قانون، فلو، بہاؤ کا قانون کہتے ہیں، وہ اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو وہی پھر ہی آپ اپنی لائف پہ اس کو اپلائی کر پاؤ گے. ادروائز آپ کے لیے ان سارے کاموں کو کرنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر اور پھر مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا. میں جس کتاب کی بات آپ سے کر رہا تھا، اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر باتیں وہی کلام کی ہیں، لیکن تھوڑے سے اپنے الفاظ میں. کیا کہتا ہے؟ پیج 57 ہے، اکاگائی بک کا نام ہے. یہ معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی آپ کا پرپس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پرپس کیا ہے؟ انسان کا پرپس جب باغ عدن میں تھا تو کیا پرپس دیا ہوا تھا اس کو؟ خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہے. اور جس طرح یوسایہ نے کہا کہ اپنے ہم جن سے رپوشی اختیار نہ کر، پھر یہ کہا گیا 10 حکموں کو 2 حکموں میں بدل دیا گیا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ. اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر. اور یسوع مسیح نے کہا پھر میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے کیا رکھو. اور اس نے کس طرح سے محبت رکھی، اس کا جا کے غلطیوں کے خط میں وہ کیا کہتا ہے پولس رسول کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. جو ٹاسک آپ کو دیا جاتا ہے، جو پرپس آپ نے سیٹ کیا ہے، جس کی آپ کو پہچان ہو گئی ہے کہ میری لائف کا مقصد یہ ہے، اس مقصد کو میں نے جب جان لیا ہے تو پھر اس کو کیسے کرنا ہے، یہ اسٹریٹجی آپ نے خود بنائی ابھی کہ آپ نے گول سیٹ کیا، اس کے نیچے اسٹریٹجیز دی کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس میں بڑی خوبصورت بات نوید نے کی کہ جب آپ اپنے پرپس کو جان جاتے ہیں تو اپنا ٹائم مینجمنٹ بھی تیار کر لیں اس کے لیے کہ کیسے پانا ہے. جیپنیز جو ہیں
وہ اسی طرح کام کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کلام مقدس کو آپ پڑھیں گے تو بہت ساری اسٹریٹجیز آپ کو ملیں گی جہاں پر آپ کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے. قائزہ نے ایک چھوٹی سی ٹرم ہے ان کی کہ وہ بہت بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان چھوٹے کاموں پر کام کر کے 80-20 کا پرنسپل اپلائی کرتے ہیں اور دین وہ اپنے گول تک رسائی حاصل کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پادری صاحب موجود تھا ایک جگہ پہ، تو میں نے کہا کہ میری چھوٹی بہن جو ہے اس نے نیا پراٹھا بنانا سیکھا. صبح صبح ہم نے فرمائش بھی یہ ڈال دی کہ تو ہن مولی والا پراٹھا بنا کے کھوانا ہے، وہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا بھی ہو، تھوڑا جا میں چملی شملی بھی پائیں. اب اس نے پراٹھا جیسا اس کو بنانا آتا تھا اس نے بنا دیا. اب پراٹھا کھانے والے سمجھتے ہیں کہ جو کڑک کرسپی پراٹھا ہو لوگ اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم کیا کرتے تھے، پہلے پراٹھے کو دیکھ رہے ہیں یار پراٹھا کیسا بنا ہوا ہے، ڈنگ پڑنگا یا پراٹھا بنا کے دے دیتے ہیں. اب جو تو کرسپی والا حصہ تھا اس کو ہم نہیں کھا رہے تھے، وہ کھا رہے تھے جو کرسپی نہیں تھا کہ یار پہلے فٹافٹ کھا لیے پھر یہ والا حصہ مزے لے کے کھائیں گے. ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بھائی عارف کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں؟ یہ اصول ہم اپنی زندگی پر اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں، جب آپ سارے کام کرنے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کام میں، اس پرپس میں یہ والے کام جو ہیں وہ مشکل ہیں، ان کے لیے ٹائم مینجمنٹ کریں کہ ان میں سے کون سے پریورٹی پہ ہیں، ان کو ہم نے کیسے پہلے نمبر پر جو ہے وہ کرنا ہے. میرا ایکٹیویٹی کروانے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ ہم جان سکیں. اب دیکھیں کلام مقدس میں جب آپ پڑھتے ہیں پطرس کا خط، تو پطرس کے خط میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس پر بھی آپ اپنا دھیان لگائیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کی صلاحیت کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کی خدمت کرنا. آپ کا پرپس جب تک دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ نہ ہو، وہ آپ کی خود غرضی تو پرپس ہو سکتا ہے لیکن وہ برکت کا وسیلہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا پرپس، ہلو تھوڑی سی توجہ، آپ کا پرپس اگر خدمت میں نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی خود غرضی ہو سکتی ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ میں شامل نہیں ہو سکتا. تو خدا کی حضوری میں جب آپ خدا کی طرف اپنا دھیان لگانا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اچھا کیا ہے اور اچھے کو کس طرح سے کرنا ہے تو اپنے آپ کو اسی طرح لے کر آگے بڑھیں اور ٹائم مینجمنٹ کو کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو گمراہی کا شکار نہ ہونے دیں. اگر آپ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑوں کی مہارت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسی بات کو جب آپ اپنی عادت بنا لیں گے، آپ اپنے پرپس کو کیا بنائیں گے؟ اپنی ہیبٹ بنا لیں گے، عادت بنا لیں گے تو کبھی چھوٹے گے نہیں پھر وہ آپ سے. کیونکہ ہماری عادت نہیں بنتی، ہمارا پرپس، ہماری ہیبٹ نہیں بنتا تو ہم جو ہے وہ گرے چلے جاتے ہیں. آج کیا آپ یہ چیلنج لے کے یہاں سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا پرپس آپ کی عادت بن جائے؟ تو عادت بنانے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہی خدا کا کلام. خدا کے کلام کی طرف توجہ دیں، خدا کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ڈھونڈیں کہ وہاں خدا کے کلام کے اندر ان لوگوں نے جنہوں نے اپنا گول سیٹ کیا. کیا صدرک میثق اور عبدالنجور نے جب گول سیٹ کیا کہ ہم تو خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے تو اس کی پاداش میں انہیں کیا سہنا پڑا؟ آگ کی جلتی بھٹی میں. تو کیا وہ جل گئے؟ ہم بھی زمانے میں رہتے ہوئے جب ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم نے، پولوس نے کہا کہ پس قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. جب ہم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں گے تو پھر جو یعقوب کے خط میں بات لکھی گئی ہے نا کہ محض سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بھی بنو. آخری دو باتیں ہیں جو میں آپ سے کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ ان ساری باتوں میں اپنے مقصد پر عمل اگر آپ چاہتے ہیں تو کریں گے کیا؟ اتنی ساری باتوں میں سے مین بنیادی فاؤنڈیشن کیا ہے آپ کی؟ زبور کی کتاب پڑھتے ہیں سارے؟
میں آج آپ کو سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ زبور کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں. آپ اپنے پرپس میں اتنے سٹرونگ ہو جائیں گے کہ پھر آپ وہ جو آیت لکھی نا مثال میں کہ لڑکپن میں ہی بچے کی تربیت کر، بڑا ہو کر بھی وہ اس راہ سے نہیں ہٹے گا. آپ اپنے پرپس سے ہٹ ہی نہیں سکتے. صرف کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اپنے تخلیق کار پر، اپنے خدا پر، کہ اس نے مجھے بنایا ہے، وہ میرا پرووائڈر ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہی مجھے جو ہے وہ گرنے سے بچاتا ہے، وہی مجھے سنبھال لیتا ہے. جب آپ کا ایمان اس طور سے ہوگا، جیسے امثال کی کتاب پڑھے 3 باب 5 آیت، تو کیا لکھا ہے؟ اپنے پورے دل سے خداوند پر کیا رکھ؟ بھروسہ رکھ. ایک تو آپ کا پرپس خدا کی طرف سے ہے، خدا کے راستوں پر چلنے کے لیے اس کی رہنمائی کو مانگ. کیا کرنا ہے؟ اس کی رہنمائی کو مانگنا ہے. دیکھیں صلیب پر جان کنی کی حالت میں خداوند یسوع مسیح نے جانا ہے، اور باغ گتسمنی میں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو بھی میری نہیں بلکہ جو کام تو نے مجھے سونپا ہے، جو کام کرنے کے لیے تو نے مجھے دیا، میں وہی کروں گا. ہمارے اعتراف میں ہم مختلف جگہوں پر ملازمت کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر ہمیں اپنے پرپس کو یاد رکھ. میرے ہونے کا مقصد اس آفس میں کیا ہے؟ بینگ اے کرسچن، میرے ہونے کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ اگر میں اس مقصد کو لوگوں تک پہنچا پاتا ہوں، اور پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے وہ خالی زبان سے نہیں ہے کہ آپ میں مسیحی ہوں، میں مسیحی ہوں. متی کی انجیل 5واں باب جہاں پر وہ کہتا ہے خدا کا بیٹا منجی یسوع مسیح کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہاری کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے، اور تمہارے آسمانی باپ کا نام جو ہے وہ بلند ہوگا. اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آگے چلتے ہیں تو پھر اس جو کلیدی نقطہ ہے اس کو سمجھ پائیں گے کہ خدا کی رہنمائی کے بغیر ہم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میری دعا ہے کہ ہم کتاب مقدس پر اپنی سوچ کو لگائیں، اسے اپنا محور بنائیں، اور خدا کے ساتھ اپنا شخصی تعلق قائم کریں، تاکہ جو منصوبہ خدا نے مجھے یونیک بنا کر میرے لیے رکھا ہے میں اسے جان کر اس کے نام کو عزت اور جلال دوں. امید ہے کہ میں کچھ بتا پایا ہوں، اور اس سے زیادہ امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.